کہ پڑھایا جائے. لیکن یہ بات سننے میں آئی، بار بار لوگ یہ چیز بتاتے ہیں کہ ایسا بھی زمانہ گزرا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے دیہات ہوتے ہیں کہ جہاں نماز جنازہ پڑھانے کو کوئی نہیں ہوا تو بولے یا تو انتظار کرو ایک ایک دو دو دن، یا تو ویسے لے جا کر دفنا دو. لیکن اب ایک سوچنے کی چیز ہے، کیا نماز جنازہ یا جنازے کی نماز اتنا کمپلیکیٹ پروسیس ہے کہ جس کے لیے اگر کوئی مولوی یا ملا کہیں سے نہ ملے، کوئی دوسرے اپنے بستی میں کوئی نہ ہو، تو اس کے لیے کیا ایک آدمی باہر سے بلایا جائے جس کے لیے انتظار کیا جائے؟ اور لوگ بیان کرتے ہیں ایسے واقعات کہ ایسا ہوا کہ لوگ مر جاتے اور بغیر جنازے کی نماز پڑھے ہوئے لوگوں نے ان کو دفنا بھی دیا. مطلب پتہ چلا جہالت کا یہ حال ہے، اسی کو انتہا نہیں. لیکن اس سے غلط بات جو لوگ سمجھنے لگے وہ یہ ہے کہ شاید وہ اتنا کمپلیکیٹ ہے وہ پروسیس نماز جنازہ کا، جس کے نتیجے میں انہوں نے نماز جنازہ کو اتنا کمپلیکیٹ سمجھا کہ اب یہ ہمارے بس کے باہر کی بات ہے، نتیجتاً اب انتظار کرو کو مولوی صاحب آئے تو وہ پڑھائیں گے اور فلاں. پھر خبریں وغیرہ تو آپ نے سنی لی ہوں گی کہ کسی نے جنازے کی نماز کسی کی پڑھا دی، جو پڑھانے والا تھا اس کی جماعت الگ، مسلک الگ نہیں تھا، اس کا جماعت الگ، دونوں حنفی مسلک کی، لیکن اس کی جماعت الگ، اور جو نماز پڑھنے والے تھے اور جو میت تھی اس کی جماعت الگ. نتیجتاً حال یہ ہوا کہ لوگوں نے جنازے کی نماز پڑھ لی اور اعلان کر دیا کہ بس سب کے نکاح ٹوٹ گئے. مطلب اب دیکھیے جنازے کی نماز کتنی خطرناک چیز ہو گئی کہ نکاح بھی توڑ دیتی ہو، سمجھو کچھ غلطی ہو جائے اس میں. تو اعلان ہو گیا کہ نکاح ٹوٹ گئے، اور دارالخوضات پہ جہاں شادیاں وغیرہ ہوتی وہاں رش ہو گیا، پورا میڈیا وغیرہ بھی پہنچ گیا، میڈیا پوچھنے لگا کیا ہوا، تو بتایا جانے لگا بہت خطرناک چیز ہو گئی. جو ہے جنازے کی نماز ہم نے پڑھ لی، اور جنازے کی نماز چونکہ پڑھ لی تو دونوں لوگوں کی جماعتیں مختلف تھی، تو مختلف ہونے کے نتیجے میں کیا ہو گیا، ریاکشن ہو گیا. ہوتا ہے نا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ماں کا اگر بلڈ گروپ اور باپ کا بلڈ گروپ میں جو ہے سمجھے نا ڈفرنس ہے بہت زیادہ نیگیٹو پازیٹیو کا، تو بچوں کو بہت پرابلم ہوتی ہے. ان کو یہ مطلب جو ہے پیلا جانڈس ہو جاتا ہے بہت لمبے عرصے تک. پھر اس کے بعد اور بھی چیزیں سفیدہ وغیرہ جو بولتے ہیں اردو زبان میں کامنلی، وہ سب پورے لیور کے ڈیزیز بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ان کا خون بدلنا پڑتا ہے. تو پھر وہ ریئیکشن ہو گیا مطلب بولے. تو اب کیا ہو گیا، تو بولے شادیاں سب کی ٹوٹ گئی. تو نتیجتاً اسی ایک رات میں جو ہے دیندار اور نیک لوگوں نے جو ہے دو شادیاں پڑھا دی. تو باقی سب پھر کلمہ بھی پڑھنا پڑا پہلے ان کو، پہلے تو وہ غیر مسلم ہو گئے تھے. جیسے انہوں نے جنازے کی نماز پڑھ لی کسی کے پیچھے تو وہ سب غیر مسلم ہو گئے. پہلے تو سب سے بڑا پرابلم غیر مسلم ہونے کی وجہ سے ان کے نکاح ٹوٹ گئے، چونکہ بیویاں مسلمان تھی گھر پہ. انہوں نے جنازے کی نماز پڑھ لی تھی نا، جنازے کی نماز پڑھنے سے یہ مسلم نہیں رہے، غیر مسلم ہو گئے بیچارے، کافر ہو گئے. اب ان کے کافر ہوتے پھر ان کو پھر مسلمان بننا پڑا. اب مسلمان بنے تو نکاح ٹوٹ گئے تھے پورے کے پورے، تو اب پھر سے ان کیا کرنا پڑا، نکاح پڑھانا پڑا. تو بہت لمبا مسئلہ ہو گیا. تو بہرحال ایسی خبریں بھی سننے میں آتی تو ڈر اور لگتا ہے کہ آنکھ پہ کانٹے اڑے تھے. نماز جنازہ بولے تو کوئی مذاق نہیں میاں، ایمان اور کفر کے بیچ میں فرق والی چیز ہے یہ. بالکل ذرا بھی ادھر ادھر ہو جائے، کسی کی جماعت بدل جائے، کوئی دوسرے مسلک والا پڑھا دے تو شاید اس دن جنگ ہو جاتی تھی اس گاؤں میں، لیکن وہ جنگ نہیں ہوئی اس لیے کہ وہ مسلک تو ایک ہی تھا، جماعت کا فرق تھا صرف. بہرحال تو اس درجے تک ہو جاتا ہے. پھر ایسی قصے کہانیاں سن کے ہم اور ڈر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو کچھ بھی تھوڑا بہت علم ہے وہ مردوں میں ہی ہے. عورتوں کے لیے تو بہت ساری نمازیں ویسی چھوٹے ان کو بیچاریوں کو، چونکہ مسجد نہیں جانا، عیدگاہ نہیں جانا ہے، تو عید کی نماز بیچاریاں گھر میں پڑھ رہی ہے. جمعہ تو ان کا ہوتا ہی نہیں، ظہری پڑتی ہے زندگی بھر. اس کے بعد نماز جنازہ وغیرہ تو یہ تو ضرورت ہی نہیں ان کو، مطلب ہندوستان پاکستان میں ضرورت ہی نہیں، مطلب ایسے بھی مر گئے تو کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، کوئی ایشو نہیں. ویسے بہرحال فرض کفایہ ہے لیکن ضرورت نہیں یہ سارے اعمال کی. لیکن دیگر چیزوں میں بہت بڑھ چڑھ کے ماشاءاللہ ہماری خواتین حصہ لیتی ہے، ذکر و اذکار کی مجلس جماعتی چیئے بیجے پڑتی ہے، اور لاکھوں بار پتہ نہیں کیا کیا ورد ہوتے ہیں، 70,000 بار فلاں پڑھا جاتا ہے، 1,00,000 فلاں بار، یہ وہ سب بہت ضروری ہے. لیکن یہ سب اتنا کوئی وہ نہیں، حالانکہ یہ وہ تمام چیزیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ہوتی رہی. جس نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سیرت بھی پڑھاؤں گا تو یہ تو پڑھاؤں گا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، پہلے مردوں نے جنازے کی نماز پڑھی، نماز جنازہ ادا کی، اس کے بعد عورتوں نے نماز جنازہ کی، پڑھ لیجیے کوئی بھی سیرت کی کتاب اٹھائیے. اس کے بعد بچوں نے آپ کی نماز جنازہ کی، چونکہ آپ کو لے کے کہیں نہیں جایا گیا تھا اسی جگہ پہ، چونکہ انبیاءوں کی خصوصیت ہی انبیاء جہاں انتقال کرتے ہیں وہیں تدفین ہوتے ہیں. تو حجرہ چھوٹا تھا، اب حجرہ چھوٹا تھا تو ایک سال لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، تو لوگ آتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور جاتے تھے. یہ روایتیں آپ ابن ہشام میں دیکھ لیجیے، ابن اسحاق میں دیکھ لیجیے، ریح المختوم میں دیکھ لیجیے، جو سیرت کی کتاب آپ کو بہتر لگے اس میں پڑھ لیجیے. تو عورتوں نے بھی پڑھی، سمجھے بات. بہرحال لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس عورتوں کے گھر سے باہر نکلنے سے کافی فتنے ہو جاتے ہیں، تو ہماری گھر کی میں عورت پیدا ہوتی ہے تو جب ایک بار دواخانے سے گھر آتی ہے تو اندر آ جاتی ہے، پھر جب مر جاتی ہے تو گھر سے نکل کے چلی جاتی ہے. بیچ میں تو ہم کہیں اس کو جانے دیتے ہی نہیں، چونکہ فتنے کا ڈر ہے نا. نہ مسجد، نہ درسگاہ، نہ عیدگاہ، نہ مدرسہ، نہ اسکول، نہ کالج، نہ پکنک اسپاٹ، نہ ہالز، نہ موٹلز، نہ ہوٹلز، نہ ریسٹورنٹس، نہ کہیں نہیں جاتی ہے بیچاری. صرف کیوں؟ فتنے کا ڈر بہت زبردست ہے. مطلب نکلتے ہی
فتنہ مچ جاتا ہے پورے ماحول کے اندر. ایک عورت دیکھی فتنہ 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 فتنہ, مرد مرنا چالو ہو جاتے, فلاں ہو جاتا, یہ ہو جاتا, پورا سما بگڑ جاتا, کیونکہ اثر بھی ایسا ہوتا ہے ان کا بیچاریوں کا گھر سے نکلنے کے, ان کی فتنے سے لوگ مر جاتے یا وہ ان کو کچھ شاید پرابلم ہو جاتا. نتیجتاً اس فتنے کی وجہ سے ہم نے ان کو کہیں بھی نہیں جانا چھوڑ دیا. جب کہیں بھی نہیں جاتی تو نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتی, عید کو بھی نہیں جاتی, جمعہ بھی نہیں پڑھتی, کہیں سے نہیں جاتی نا بیچاریاں. پیدا ہو کے گھر میں آتی تو پھر مرنے کے بعد گھر سے باہر نکل کر چلی جاتی. لیکن اس دوران کبھی نکلنا پڑے مجبوراً تو وہ بازار وغیرہ نکل سکتی ہے, لیکن نماز وغیرہ کے لیے نکلنا اس کا بڑا فتنہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. کیونکہ مسجد وغیرہ ایسے ہمارے ہے, عیدگاہ وغیرہ جہاں پورے لچے لفنگے بیٹھے ہوتے ہیں, نتیجتاً وہ بیچاری نکلتی ہے تو فتنہ مچنے کا ڈر بہت زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے چانسز. یا تو پھر مرد فتنہ باز ہے اس لیے کہ عورت نکل گئی تو وہ اس کو چھڑ کے فتنہ کر دیتے, یا ہماری عورتیں اتنی فتنہ انگیز ہے کہ ان کے نکلتے بس نظریں ڈالی لوگ فتنے میں پڑ گئے پورے کے پورے. ادھر نظر ڈالی وہ مرد فتنے میں پڑ گیا, ادھر نظر ڈالی وہ نوجوان فتنے میں پڑ گیا, ادھر سے گزری سارا فتنہ پھیل جاتا ماحول میں. تو نتیجتاً بیچاریاں نماز جنازہ بھی فتنے کی وجہ سے نہیں پڑتی, ایسا دیگر کام بہت سارے وہ نہیں کر پاتی ہے. بہرحال تو چلیے, تو اب آ گئی نماز جنازہ, چونکہ بہت کمپلیکیٹ بنا دیا گیا, اتنا ہوا اس کی کریٹ ہوتی ہے اسی کو انتہانی. حالانکہ اگر کوئی بھی انسان دین کا علم رکھے, تھوڑا بہت علم حاصل کر لے, تھوڑا بہت سیکھ لے, تھوڑی سی محنت کر لینا, تو یہ ایک نیچرل پروسیس. جیسے بچے پیدا ہوتے تو اذان دیتے کان میں تو انسان مر جاتا, تو نماز پڑھ دیتے, اس کی اتنا ہی سمپل ہے. لیکن ہم لوگوں نے اس کو کمپلیکیٹ کیا, پلس پھر لوگوں نے ایک پیشہ نکال لیا, اور وہ پیشہ جب بن جاتا ہے لوگ پیشہ ور ہو جاتے ہیں, مطلب اس چیز کو اپنا پروفیشن بناتے, تو پھر وہ نہیں چاہتے ان کے پروفیشن میں کوئی بیچ میں خطن آئے. نتیجتاً پھر وہ لوگوں کو نکالنے کے لیے جو کچھ حربے ہو سکتے, فلاں ہو سکتے, یہ ہو سکتے, میاں جنازے کی نماز پڑھانا کو مذاق ہے, تم نے پڑھا دی, طہارت صحیح ہے تمہاری, یہ مردہ پکڑ لیں گا تم کو آگے سیدھا, اس کی نہیں ہوں گی تو قیامت کے دن جو ہے نا ترازو تمہارا وہ کر دیں گا, سیدھے ہاتھ کا پورا لیگ چل جائے گا اٹھا کے. کیوں؟ ذرہ بھی غلطی کے تو اس کی مغفرت اٹک جاتی نا. تو ایسا وہ نہیں کرنا. جو لوگ اس فیلڈ کے ہیں اور پرانے ہیں ان کو پتہ رہتا ہے یہ سب چیزیں کیا رہتی, بہت مسئلے مسائل رہتے, اتنا آسان تھوڑی رہتا. آپ لوگ سمجھ رہے یوں اٹھے جنازے کی نماز پڑھا, یوں چل کے, نہیں اتنا نہیں رہتا. پہلے کے بزرگ وغیرہ 70 سال جی لیتے تو جب جنازے کی نماز کے لیے ریڈی ہو پاتے تھے. اور تم نوجوان دیکھو اتنے جلدی تھوڑا سا سیکھ لیے, مدرسہ مکتب چلے گئے, کوئی لیکچر سن لیا, کوئی کلپ سن لی, اور نماز جنازہ کے لیے آ کے کھڑے ہو گئے. ہوتا ہے ایسا, اگر کوئی بولے میں پڑھاتا ہوں تو پورے لوگ گھورنا شروع کر, تم کیسے پڑھا سکتے, تمہاری اوقات کیسے بھی پڑھانے کی, تم یہاں پہنچے کیسا یہاں تک کہ جنازے کی نماز پڑھاؤں. اور ہوتا ہے کوئی انسان بولے گھر کا کہ میں پڑھاتا ہوں اپنے والد کی جنازے کی نماز, تو پورا سماج گھوریں گا اس کے دوست آگے بولیں گے بھیا پکا ہے نا بابا, تیرے باقی مغفرت کا مسئلہ ہے, پڑھا دیں گا تو کچھ کا کچھ ہو جائے گا, دیکھ لے. وہ پڑھانے والا بھی ہمت چھوڑ کے بولتا ہے جان چلو ٹھیک ہے. سمجھ رہا, ہوتا ہے نکاح گھر کے اندر, نکاح ہے پروفیشن جو کریٹ ہو گیا تو پروفیشن لوگ چھوڑتے نہیں. اب نکاح ہے گھر میں, گھر کے آدمی بولتے ہم ہی نکاح پڑھاتے, تو پروفیشنل لوگ آ کے بولتے ہیں ہاں میاں ذرا غلطی ہوگی نا تو نکاح نہیں ہوتا, وہ حرام ہو جائے گا. تو آدمی ڈر کے جان دو میں نہیں پڑھاتا. تو یہی مسئلہ ہے. تو بہرحال یہاں جو ہے اسی طرح کا معاملہ ہے. بہرحال تو نماز جنازہ یاد رکھیے کوئی کمپلیکیٹ پروسیس نہیں, انسان کو غسل دیا گیا, اس کو کفنا دیا گیا, دفنانے سے پہلے آپ پہنچ گئے, اور کفنانے کے بعد ہی ظاہر سے اس کی نماز جنازہ ہوں گی. اور نماز جنازہ یہ دعا ہے میت کے لیے جو مر چکا ہے, کس کی طرف سے, زندوں کی طرف سے. یہ ایک اس کے لیے دعا ہے مغفرت کی, کہ اللہ اس کی مغفرت کر, اس پر رحم کر, اور اس کے لیے دعا کی جاتی ہے. بہرحال تو میت کو وہاں لے جایا گیا اور اس کو پہنچا دیا گیا, جنازہ قبرستان میں یا جو جگہ پہ نماز پڑھی جانے والی وہاں پہنچ گیا. اب جو لوگ السلام علیکم, آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.